بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج صبح ڈھیرکی کے قریب ٹرین کے حادثے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 43 قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا، کئی زخمی ہیں اور 2 تصاویر ایسی ہیں بچوں کی کہ جن کے ورثہ کی تلاش ہے۔ اتنا افسوسناک حادثہ کہ اس کے اوپر بھی بیان بازی ہو رہی ہے اور موجودہ حکومت گزشتہ حکومتوں پر ملبہ ڈالتی دکھائی دے رہی ہے۔ سابق وزیر ریلوے سعد رفیق صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی۔ ہمارے ہاں یہ ایک چلن بن چکا ہے کہ حادثہ ہوتا ہے، بجائے اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے، اس کے اثرات کے اوپر غور کرنے کے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کا سلسلہ یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے 3 سال کے دوران، اس سے پہلے بھی حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ نئی انکوائری ہوتی ہے، رپورٹ ہوتی ہے، پھر رپورٹ دب جاتی ہے اور ذمہ داران آزاد رہتے ہیں۔ کیا یہ حادثہ بھی اسی طریقے سے ہوگا؟ اس کی انکوائری بھی آئے گی اور پھر رپورٹ دب جائے گی، اس کو کریں بات۔ اور اس پروگرام کے اندر دوسرے سیگمنٹ میں ہم کریں گے ذکر افغانستان کا کہ طالبان نے کیا پیشکش کی ہے اور کون سی ایمنسٹی پیش کی ہے، اور ساتھ ہی ایک اور اہم اردو کے نفاذ کا معاملہ کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک لیٹر جاری کیا کہ اب کارروائی اردو میں ہوگی لیکن لیٹر انگریزی میں لکھا گیا۔ اس کے اوپر بھی کافی لے دے ہو رہی ہے، اس پہ کریں گے بات، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب اور ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ 2.5 سال میں ریلوے کے کتنے حادثات ہوئے، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، رپورٹ آپ نے دیکھی۔ موجودہ وزیر ریلوے اعظم خان ہوتی صاحب بھی موقع پر پہنچے، انہوں نے کچھ اعلانات کیے ہیں۔ ریلوے نے اعلان بھی کیا کہ 15 لاکھ روپیہ جو جہاں بخ ہوئے ان کو دیا جائے گا۔ ساتھ ہی وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ وزیر کیوں استعفیٰ دیں اور کس گناہ پر استعفیٰ دیں، وہ گناہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں ریلوے کے حوالے سے ہوئے۔ اور اس تمام تر صورتحال میں خواجہ سعد رفیق جو سابق وزیر ریلوے ہیں، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، کیا کہا انہوں نے وہ بھی سن لیں۔ نااہل بے شرم لوگ، ایک کرپٹ گروہ اس ملک پر مسلط کیا گیا۔ یہ سلیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ نہیں۔ کوئی بھی حکومت ہو اسے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے، لیکن انہوں نے 3 سال برباد کیے۔ 22 کروڑ کا ملک، ایک نیوکلیئر سٹیٹ ایسے نہیں چل سکتا۔ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں بنیادی وجہ وہ ٹریک مینٹیننس کا نہیں ہونا، رولنگ سٹاک کی مینٹیننس نہیں ہو رہی۔ ہر جو آپ کی کوچ ہے وہ مینٹیننس مانگتی ہے بھائی۔ تبلیغی جماعت کے لوگ شہید ہوئے 70، اور جھوٹ بولا گیا کہ جی سلنڈر سے آگ لگی ہے۔ 3 کوچز جو الگ الگ ہوتی ہیں، یہ ممکن ہے ایک کوچ کو آگ لگے تو باقی 2 کو بھی وہی آگ پکڑ لے، وہ شارٹ سرکٹ تھا۔ بعد میں انویسٹیگیشن سے ثابت ہو گیا 70 بے گناہ پاک باز انسانوں کی لاشوں پر بھی یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو آپ پر کون یقین کرے گا؟ آپ تو استعفیٰ مانگا کرتے تھے، لودھرا پہ تو عمران خان صاحب پہنچ گئے تھے، وہاں پہ استعفیٰ دے دو۔ اپنی بار استعفیٰ لینا یاد نہیں آتا؟ اپنی بار آنکھیں بند ہیں، کان بھی بند ہے، منہ بھی بند ہے۔ اپنی بار اگر انویسٹیگیشن کرنی ہے جہانگیر ترین کی تو وہ علی ظفر صاحب کریں گے، ہماری باری ہے تو وہ نیب کے پاس جائے گی۔ اور لاڈلا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہیں 2 پاکستان، ایک نہیں 2 پاکستان آپ نے بنائے ہیں، جن کا احتساب بھی 2 نمبر ہے، جن کی کارکردگی 0 ہے اور جن کا ہدف صرف ان کے مخالف ہے۔ جی، سعد رفیق صاحب بڑے غصے میں ہیں، لیکن اصل جو بات انہوں نے نشاندہی کی کہ ٹریک کی مرمت پہ لیٹر بھی لکھا متعلقہ اس نے، اور اس کے بعد بھی اس پر کام نہیں ہوا۔ وہ ثبوت موجود ہیں، وہ لیٹر لکھا جانا بھی، اس کا جواب دیا جانا بھی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں، فوجی ہوں یا غیر فوجی ہوں، ٹریک ایک ہی راج انگریز جو بنا گیا وہی کام آج بھی ہو رہا ہے۔ لیکن عثمان صاحب داد صاحب یہ ماتم بہت بڑا ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ ہر سال کے بعد ہم ایک لسٹ جاری کرتے ہیں کہ اس سال اتنے حادثے ہوئے، اس سے پہلے نون لیگ میں اتنے حادثے ہوئے، اس سے پہلے فلانے میں حادثے ہوئے، ہر ایک کو ہم چہرہ دکھاتے ہیں، ہم اصل اس کی طرف بھول جاتے ہیں۔ دنیا پوری کے اندر سب سے سیفسٹ سفر جو ہے ریلوے کا ہوتا ہے، سب سے مہنگا سفر جو ریلوے کا ہوتا ہے۔ جہاز کا ٹکٹ سستا ہوتا ہے، ریل کا ٹکٹ مہنگا ہوتا ہے، لوگ ریل میں سیفٹی کے طور پہ جاتے ہیں۔ دنیا کا بگیسٹ ریلوے سسٹم جو تھا انگریز یہاں تحفے پہ دے کے گیا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ گزشتہ 40 سال سے لواری کی ٹنل بنانے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے 6-7 سال کے اندر اندر وہ جو خوجک ٹنل تھی جو 4.5 کلومیٹر کی تھی، 3 میل کی تھی، بلکہ 5 کلومیٹر کی تھی، وہ انہوں نے بنا دی تھی۔ 5 کلومیٹر ٹنل کھودنا اور آج تک وہ قائم ہے۔ 1867 میں شروع ہوا، 1872 کے اندر پورے کا پورا سسٹم جو تھا ماڑی انڈس سے لے کے اور ادھر تک جسے کہتے ہیں وہ چٹاگانگ تک ہر جگہ ریلوے لائن پہنچ گئی۔ پتہ چلتا تھا کہ انگریز کہاں تک ہے، جیسے ہی ہم چمن سے نیچے افغانستان کی طرف جاتے تھے انگریز نظر نہیں آتا تھا۔ زائدان سے ہم کوفتستان سے زائدان کی طرف انٹر ہوتے تھے، ایران کی طرف انگریز نظر نہیں آتا تھا، ریلوے لائن نہیں تھی۔ اس ریلوے لائن کو کھایا کس نے؟ دیکھیں عثمان صاحب، مسئلہ سمجھ یہ ہے کہ آپ کسی بھی
प्राइवेट सेक्टर को जब अहमियत देने लगते हैं तो दूसरा सेक्टर तबाह हो जाता है। आपका तालीमी निज़ाम क्यों ख़राब हुआ कि आपको बीकन हाउस अच्छा लगना शुरू हुआ, आपको सिटी स्कूल अच्छा लगना शुरू हुआ, आपको लॉ और ग्रामर अच्छा लगना शुरू हुआ, आपने अपना बुनियादी सिस्टम भी तबाह किया और वो भी तबाह किया और ग्रांट्स दे के उनको तबाह किया। आपका पूरे का पूरा जो डाक का सिस्टम था, आप सोच सकते हैं कि हमारे बचपन के अंदर सबसे बेहतरीन एंड इफेक्टिव सिस्टम जो था वो डाकिए वाला होता था। हमारे घरों के बाहर ये डाकिए वाले के लिए बकायदा छतरी होती थी जो मोहल्ले में रखे थे कि आके कुछ देर सांस ले ले। डाकिए को पानी पिलाना, उसको ईद देना हमारी रिवायात के अंदर शामिल होती थी। बेस्ट पर मनी ऑर्डर आना, मनी ऑर्डर जाना, तार आनी, तार हम दिया करते थे। लेकिन जिस दिन हमने एक दूसरी कोरियर सिस्टम का शुरू हुआ, हमने उसका सत्यानाश कर दिया, क्योंकि मुकाबले पे हमने अपने आप को तबाह करना होता है। यही चीज जो है रेलवे के साथ हुई। रेलवे के साथ मेरा बुनियादी कन्विक्शन यह है कि रेलवे को दो लोगों ने तबाह किया, और वो दो लोग थे बुनियादी तौर प्राइवेट सेक्टर के लोग। एक हमारी एनएलसी, जिस दिन नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल खुल गया था उस दिन हमें अंदाजा हो गया था साहब के दौर में खुला। और दूसरा हमारे गुड ट्रांसपोर्टेशन के जो ट्रक्स होते हैं। आप खुद सोचे ना कि रेलवे की फ्लीट के ऊपर जो गाड़ी ट्रेन जाएगी वो मुकम्मल तौर पे ऑयल लेके आती थी, तो इतने टैंकर्स आपकी सड़कों पे ना चलते, ना आग लगती, ना कुछ और होता। दुनिया पूरी के अंदर मेजर फ्लीट जब रेलवे से जाया करता है। ये माफिया शुरू हुआ। इस माफिया के अंदर मैं नहीं कहना चाहता कि खास सूबे के लोग थे, उन्हीं का फिर वजीर वहीं से आता था और वही रेलवे का वजीर रहता था। ट्रांसपोर्टर थे, सारे ट्रांसपोर्टर थे। अच्छा, अब आते हैं इस सारे मामले के अंदर, इसको खराबी के अंदर और बहुत सारी चीजें जो मतलब दुनिया में कहीं भी रेलवे जो है वो मुनाफे में नहीं चलती, जो सब्सिडी होती है। इवन जो इंग्लैंड की जो अंडरग्राउंड रेलवे है वो भी सब्सिडी चलती है। ठीक, हमारी प्रायोरिटीज और हो गई। हमने कहा नहीं, चूंकि हमने सड़क, देखिए उसके साथ कितनी इंडस्ट्री व्यवस्था है, छोटी सी बात नहीं है। गाड़ी आएगी सड़क पर, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, सही, ठीक, उसका एक मरम्मत का पूरा कारोबार चलेगा, उसके स्पेयर पार्ट्स का कारोबार चलेगा, फिर वो नई गाड़ी भी तो मंगवाएगा ना। पूरे का पूरा कोरिया है, पूरे का पूरा जापान है, पूरे का पूरा इंग्लैंड के ट्रक्स हैं, दूसरे तीसरे अमेरिका के ट्रक, ये पूरे का पूरा पैराफर्नेलिया। फिर सड़क पर चलने वाली की गाड़ी की एज कम होती है ट्रेन के एज के साथ, वो जल्द से जल्द तबाह हो जाती है, जल्द नए पुर्जे मांगती है, जल्द। फिर उसके बाद जो है कि सेफ्टी मेजर्स बहुत कम होते हैं। दूसरी चीज होती है कि उसके साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और तरह का बिल्ड करना है। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं थी 80% जहां पर ट्रेन नहीं पहुंचती थी। कालाबाग की बारीक छोटी सी लाइन होती थी, यूरोप की एक पतली सी लाइन ऊपर तक वहां जाती थी, सियालकोट की नारोवाली वाली लाइन जाया करती थी, माड़ी इंडस वाली लाइन जाया करती थी, उसके बाद ये चूनिया वाली लाइन जाया। कौन सी जगह थी जहां अंग्रेज ने जंक्शन बना के ये नहीं भेजे थे? यानी आपको छोटी छोटी रोडों की भी जरूरत नहीं थी। आप सोचें कि समासटा से एक लाइन निकल रही है, आपको सोचते थे कि अपना सखर से एक, रोड़ी से एक, इससे कौन, हाँ ऊपर तक चले जाओ, नौशहरे से लाइन निकल रही, आप उनको मेंटेन नहीं कर सके। आपने वो सारी चीजें, आपने उसकी जगह फैशनेबल मोटरवेज की तरफ आ गया। मैं कभी इस रॉन्जन ट्रेन को देखता हूं, मैं रोज वहां से गुजरता हूं, खाली है, बंदा कोई सवारी नहीं करता। आप मुझे बताएं, ये पूरा का पूरा पैसा अगर रेलवे ट्रैक पर खर्च हुआ था। चलो लाहौर में तो आपकी समझते हैं कि वैसे लाहौर के अंदर अपना ट्रैक मौजूद है, शादरे से लेके कोट लखपत और स्टेशन से लेके जल्लो मोड़। ये जो मियां मीर वाला ट्रेन है, वो इसी की बात कर रहा हूं। वो देखें कितना जबरदस्त था, बनाया किसी ने नहीं बनाया। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि नहीं, हम नया बनाना चाहते हैं ना हर चीज। आप मुझे बताए, चलो एक एक्सक्यूज ले लेते हैं कि वो वहां पर फिरोजपुर रोड वाली जो हमारी थी मेट्रो, चलो ठीक थी, लेकिन मुझे ये बताइए इस्लामाबाद की मेट्रो और मुल्तान की मेट्रो, इन दोनों का खर्चा रेलवे पे डाला जा सकता था। अच्छा, इसको भी छोड़, उससे पहले मैं अयूब खान के जमाने में जाता हूँ। अयूब खान के जमाने में आपको याद होगा, एक सिर्फ थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ था, उन्हें डेरा गाजी खान की तरफ वो लेके गए थे, थोड़ी सी रेलवे लाइन थी जो बाद में वहां से भेजी थी। उसके बाद किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर आप देखें, अंग्रेज की जिसने रेलवे बनाई थी, कोई रेलवे का वजीर नहीं होता था। आप हैरान होंगे कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे बेहतर घर जो होते थे ना, वो रेलवे के गार्ड्स के होते थे। ट्रेन, मुझे कभी कभी चीज आता था कि यार जो फाटक के अंदर जो घर बना हुआ है ना, यहाँ रात गुजारी जाए, मतलब इतनी रोमांटिक सी उसके अंदर वो लगा हुआ है। और आप सोचे कि क्या क्या
اس کے اوپر رومانٹک فلمیں بنی ہیں، اس ریلوے کے اوپر وہ سیٹی بجا رہی ہے، گاڑی بلا رہی ہے، اور اس طرح کے کہ گیت، اس کے ساتھ ایک رومانس بستہ کیا، ہر پینٹنگ کے اندر وہ موجود ہوتا تھا۔ ریلوے کے جو اپنی کالونیاں ہوتی تھیں، پھر انہوں نے ریلوے کے کالونیوں کے اندر بیچ کے انہوں نے ریلوے والوں نے وہ کھایا۔ ہر ایک علاقے کے اوپر مینٹیننس کے لیے باقاعدہ سٹاف موجود ہوتا تھا، کہا نہیں ہم ساتھ چلیں گے، ساتھ چلنے کے لیے پیسے کمائیں گے۔ پھر اس کے بعد ریلوے کی پولیس کے پیسوں کے اتنی زیادہ کرپشن اس کے اندر آئی ہے، اور ہوتا کیا ہے، ایک صرف کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا جائے، اس کو پرائیویٹ سیکٹر، اور بھائی تم کس کھاتے میں ہو؟ یہ پوری جو بیوروکریسی ہے نا، یہ پاکستان کی جو بیوروکریسی، انہوں نے ان کے ساتھ مل کے وہ کنائمنس کے ساتھ تباہ و بربادی کی، اور ان کو شرم نہیں آتی کہ لیکن اب تو بیڑا اٹھایا نا چین نے کہ ML1 بنے گا تو شاید کچھ سنی جائے گی۔ چین تو اس وقت دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ جو یورپ کے جو 60 ملک ہیں نا، انہوں نے چین سے صرف ایک درخواست کی ہے کہ ہماری ریلوے ٹھیک کر دو۔ آپ کبھی دیکھیں چین نے پٹریاں جو بنائی ہوئی ہیں، تو کبھی کبھی فلمیں دیکھتے ہوں گے، وہ اونچی نیچی جاتی کہاں تک انہوں نے ریل لائن پہنچا دی ہے، یہاں پہ اللہ کرے تک لائن بچھ جائے اور یہ حادثہ پہلے ہم ڈبل ہو جائے۔ پہلے ہم اللہ کو دیکھتے تھے، پھر ہم امریکہ کو دیکھتے تھے، اب چین کو دیکھیں۔ چین کو دیکھتے چلے کچھ بہتری تو آئے گی، امید تو ہے کہ کچھ صورتحال بہتر ہوگی، کوئی لائن بنے اور جو سنگل ٹریک ہے ڈبل ہو، کچھ ہو، حادثات میں کمی ہو۔ چلیں جی ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان کا کہ طالبان نے کیا نئی پیشکش کی ہے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کر رہے ہیں افغانستان کی، جہاں طالبان نے ان افراد کے لیے، اس سٹاف کے لیے معافی کا اعلان کیا ہے جو امریکی فوج کے انخلاء کے بعد ان کے ساتھ ہی امریکہ جانا چاہتے ہیں یا کسی اور ملک ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوکل سٹاف ہے، اور یہ حالیہ اطلاعات خود امریکی پریس یہ کہہ رہا ہے کہ گزشتہ دنوں طالبان کی جانب سے فتوحات کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور تقریباً 9 اضلاع پر گزشتہ ایک ہفتے میں قبضہ کیا گیا، اور اس طریقے سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ 72% جو علاقہ ہے وہ طالبان کے پہلے قبضے میں ہے، اور تمام پریس اس بات کا جو خدشہ ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے ہی امریکنز نکلے تو طالبان بہت جلد کابل کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ یہی کیفیت ہے کہ اس وقت وہ بہیو کرنا شروع ہو گئے ہیں مکمل طور پہ ایز اے گورنمنٹ گورنمنٹ بہیو کرنا چاہیے عثمان صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جس وقت امریکہ نیگوشیٹ کر رہا تھا تو انہوں نے ہوا بھی نہیں لگنے دی افغان گورنمنٹ کی۔ وہ ایک کرسی، مشکل کام تو نہیں تھا کہ اشرف غنی کی کرسی بھی رکھ لیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں تمہاری کرسی نہیں ہے، کیونکہ طالبان جو نہیں مان رہے، تو کہتے لڑائی ہماری تمہارے ساتھ ہے، تمہیں اشرف غنی کو تم لائے تم ختم۔ ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی افغان چلے جانا شروع ہوئے، امریکنز بھاگنا شروع ہوئے، بڑی تیزی سے بھاگے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ لوکل سٹاف ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سٹاف شروع ہوا تھا بہت عرصہ پہلے سے، یعنی یہ لوگ ٹرینڈ ہونا شروع ہوئے ہیں 1979 آنورڈ، کیونکہ جس وقت روس آیا ہے تو سارے امریکی، انگلینڈ کے دوسرے تیسرے سارے جو وہاں آنا شروع ہوئے، تو لینگویج فرنکا اردو تھی، پشتو جاننے کے لیے، ترجمہ کرنے کے لیے، اور اس طرح کے فارسی کے لیے جہاں سے لوگ ملتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ افغان ہیں، لیکن سیٹل ہیں کوئٹہ کے اندر، پشاور کے اندر اور اس طرح کے علاقوں کے اندر۔ یہ اب جب امریکہ وہاں آ گیا تھا جو وہاں سیٹل ہو گئے تھے، یہ پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے آپ کو یورپ کے اندر افغانوں کی دکانیں ملیں گی، کاروبار ملے گا، یہ سارے یہ لوگ ہیں جو بیسیکلی مترجم تھے، پھر وہاں جا کے سیٹل ہو گئے۔ طالبان نے آپ کو پتہ چلا کہ جیسے جیسے وہ جا رہے ہیں، یہ بھی اپنا سامان باندھ کے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ میں پورا، چونکہ گزشتہ 20 سالہ جارحیت کے دوران بڑی تعداد میں افغان دھوکے میں پڑ گئے اور بیرونی افواج کے ساتھ مترجم، محافظ وغیرہ کے طور پر وقت گزارا، اب بیرونی افواج افغانستان سے انخلا کر رہی ہیں، انہی افراد کو خوف ہے اور ملک سے فرار ہونا چاہتے ہیں۔ مذکورہ تمام افراد کو ملت امارت اسلامیہ کی جانب سے اطلاع دی جا رہی ہے کہ سب کو ماضی کے اعمال پر شرمندہ ہونا چاہیے اور مستقبل کے لیے ایسے طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جسے اسلام اور ملک سے غداری سمجھے جائے۔ آپ کوئی ملک سے فرار نہ ہو، امارت اسلامیہ ان سے نہیں نپٹے گی، بلکہ انہیں دعوت دیتی ہے کہ معمول کی زندگی کے لوٹ جائیں اور اپنے کسی پیشے سے میں اسپیشلسٹ ہیں، اپنے ملک کی خدمت کریں، ہماری طرف سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایمنسٹی کی زبان ہے۔ دیکھیں، آپ نے مار کھائی ہوئی ہے ان لوگوں سے، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو انٹیلیجنس کا کام کرتے تھے، اس کے باوجود بھی ایمنسٹی دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ اہم ترین چیز ہے۔ دوسری اہم ترین چیز ہے عثمان صاحب کہ ارد گرد اس وقت بہت عجیب قسم کی کانفلکٹ بلٹ ہوا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم ترین کانفلکٹ بلٹ ہوا ہے وہ ہے فرغانہ کے علاقے میں۔ فرغانہ وہ جگہ ہے جہاں سے بابر صاحب آئے تھے۔ آپ دیکھیں، بابر چونکہ طاقتور قوم تھی، بابر نے اس پورے علاقے کے اندر مغلیہ اسٹیبلش
کیا تھا. اتنے متعصب ہے پورا یورپ کہ فرغانہ کو 3 ملکوں میں تقسیم کیا انہوں نے. اچھا. اتنے سے علاقے کو تاجکستان، ازبکستان اور کرغزستان، تاکہ کہیں یہ ایک یونٹی رہے. پچھلے دنوں ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے کرغزستان کی اور ازبکستان کے بیچ میں تاجکستان بھی آیا. طالبان نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہم آپ کی صلح کرانے کو تیار ہیں اور ہمارا کچھ انفلوئنس بھی ہے اور آپ نہ لڑیں کیونکہ یہ پورے کے پورے کاز کو نقصان پہنچے گا. وہاں پر ایسیو کانفرنس کس لیے بلائی گئی تھی؟ ایسیو کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ تھا کسی نہ کسی طریقے سے طالبان کی اس جیت کو منیمائز کیا جائے. کولاب میں امریکن فورس کو رکھا جائے یا دوشنبے میں رکھا جائے یا پھر اسلام آباد کے پاکستان میں کسی علاقے میں رکھا جائے. پریزنس رکھی جائے. پاکستان اس وقت ورسٹ کرائسس میں ہے ڈیسیژن میکنگ کی، اور بار بار ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے ایک چھوٹا سا ڈیسیژن 20 سال ہمیں خون میں لہرا کے گیا تھا. ہمارا کوئی گھر سلامت نہیں رہا، ہمارا کوئی علاقہ سلامت نہیں رہا. جن جگہوں پہ ہم سکون تو اطمینان سے جایا کرتے تھے، جس جگہ پہ قائد اعظم نے ایک سپاہی نہیں رکھا تھا، قبائلی نے کہا تھا ہم تمہارے فرنٹیئر ہیں، یہاں فوج کی ضرورت نہیں ہے، اس علاقے میں ہمیں فوج رکھنی پڑی. ہمیں باقاعدہ جہاں سوچ نہیں سکتے تھے کہ ابھی اب مسلمان ملک کے دیوان ہماری باؤنڈری میں فینس لگے گی، تاریں لگیں گی. ہم اب اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں سے بندے لوگ جاتے تھے، وہاں کنویں میں پانی بھرتے تھے، وہاں والے آتے تھے، یہاں کنویں سے پانی بھرتے تھے، یہاں والے ایسپرو کی گولی یہاں خریدتے تھے، وہاں والے ایسپرو کی گولی وہاں خریدتے تھے. یہ صورتحال، یہ حالت ہم نے دیکھی. 70,000 لوگ اپنے مروائے، جسٹ ون ڈیسیژن. اور ون ڈیسیژن بھی یہ تھا کہ اتنا برا ڈیسیژن تھا کہ ہم اس پہ چلو لاجسٹکس میں کوڈ آف سپورٹ کر جیسے دنیا کرتی ہے، ہم نے تو چھاؤنی ڈلوا دی تھی نا امریکہ میں. اور ہمارا دل نہیں بھرا شاید ابھی تک. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اتنا برا ڈیسیژن ہوگا. اس کی ایک وجہ عثمان صاحب بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں اس مسئلے کے اندر، اس وقت امریکہ آ رہا تھا، اب جا رہا ہے، اب جا رہا ہے. آ رہا تھا تو آپ کو کچھ دینے کو تیار تھا، آپ کو مراد ملی بھی، آپ کو پیسے ملے بھی. جاتے ہوئے آپ کو کون دے گا؟ آپ کا حال کمبوڈیا سے برا ہوگا. صرف چند لوگ بیوروکریسی کے اندر یا باقی ادارے کے اندر جن کے بچے باہر ہیں، جن کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پڑھ رہے ہیں، یا جن کے بچوں کی ٹریننگ ہے، جن کی بہت سارے کاروبار ہیں، بہت ساری چینز ہیں جن کی، وہ ڈیسیژن دیکھ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں کہیں نہ کہیں امریکہ سے ہماری چوری جو ہے وہ کھلنا ہے. لیکن اس مسئلے کے اندر چائنا جو ہے انتہائی سنجیدہ ہے، اور ان ساروں کو پتہ ہے کہ چائنا کتنا سنجیدہ ہے. اور ایکشن آ چکا ہے چائنا کا، پہلے چھپ چکا ہے میڈیا. چائنا کتنا سنجیدہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. آپ سوچیں کہ وہ امریکہ جو کہ جس کے لیے مار آپ نے کھائی، وہ ٹینکوں کو آگ لگا کے جا رہا، آپ کے حوالے نہیں کر کے جا رہا. کل انہوں نے طالبان نے اپنی سائٹ کے اوپر ہنگوی ٹینک کے اوپر کھڑے تھے، جلے ہوئے ٹینک کے اوپر، اور انہوں نے لکھا ہوا تھا نیچے کہ ہم نے نہیں جلایا، بھاگنے والا جلا کے جا رہا ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہنگوی ٹینک کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے سٹرونگسٹ ٹینک سمجھا جاتا ہے، اور طالبان نے اس کی ایفیکٹونس ختم کر دی تھی. یہ وہ ٹینک ہے کہ اس کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے، اگر کوئی میزائل آئے تو وہ جو مقناطیسی فیلڈ ہوتی ہے اس کو ریپیل کرتی ہے، پیچھے بھاگ میزائل دور جا کے گر جاتا ہے، پیچھے واپس چلا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بوتل ہوتی تھی ان کے پاس پٹرول کی، یہ اس کے ونڈ پائپ میں پھینکتے تھے، بندہ مر بھی جاتا تھا، بعض وقت قریب ہوتا تھا لیکن ٹینک اڑ جاتا تھا، کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا یہ کیا ہو گیا. یہ ٹیکنالوجی کی ڈیفیٹ جو ہوئی ہے وہاں پر، اس کے باوجود بہت. اور اس وقت پاکستان کے اندر میری جہاں تک اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے اندر اس ڈیسیژن میکنگ کے اوپر بہت شدید رفٹ پیدا ہوئی ہے، اور وہ رفٹ آپس میں ہی ہے، سب کی، گورنمنٹ کی بھی، دوسروں کی بھی، ان لوگوں کی، کہ کیا ڈیسیژن لیا جائے. اس میں میرا عرض داشت ہے کہ پاکستان کو بیٹھ کے سوچیں. پاکستان کے اندر جتنے بھی امریکن انٹرسٹ واچ رکھنے والے ایکسپرٹس ہیں، ان کو فی الحال 3-4 مہینے کے لیے کہیں جاؤ امریکہ جاؤ، امریکہ جا کے چھٹی گزارو، ہم اپنا فیصلہ کر لیں. تم جہاں ہوگے تو ہم فیصلہ نہیں کر سکیں گے، اور اگر وہ یہاں رہے تو انفلوئنس کریں گے، اپنی چونچیں لڑائیں گے، کہیں گے اتنے ڈالر آتے ہیں، اتنا آئی ایم ایف سے فنڈ آتا ہے، اتنا یہ ہوتا ہے، آئی ایم ایف نہیں دے گا، پیرس کلب نہیں آپ کو پیسے دے گا، فلاں نہیں دے گا، ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا، آپ کی ایکسپورٹ ختم ہو جائیں گی، آپ کے جناب وہ لگ جائے گا کیا نام ہے یورپین یونین یہ کر. وہ دنیا میں افوا دھاپی پڑی ہوئی ہے. ویتنام کہاں پہنچ گیا اللہ کے بندو، کھڑا ہو کے نکلا، کیا چیز بن گئی. اس کی اکانومی پاکستان سے زیادہ سٹرونگ ہے، بنگلہ دیش سے زیادہ سٹرونگ ہے، خطے میں سب کی سٹرونگ ہے، سب کی سٹرونگ ہے، افغانستان کی سٹرونگ ہے، افغانستان کی سٹرونگ ہے، کرنسی بڑی مضبوط ہو گئی. تو آپ اللہ کے بندو اب باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. صرف 5
مجھے آج 3 سال ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں کم از کم امریکہ بین ہے، میرے زندگی خراب ختم ہو گئی ہے، ختم ہے، ٹھیک ہے، نہیں مل سکتے، کسی اولاد سے نہیں ملتے، نہ ملیں، اولاد وہ آنا چاہے کہ آ جائے، اس نے شوق سے گئی ہوئی ہے، میں نے تو اولاد کو نہیں کہا جاؤ، میں نے تو نہیں کہا آباد ہو، میں تو سخت مخالف ہوں آج بھی ان کے وہاں جانے کا، ٹھیک، لیکن نہیں ہے، ختم، ڈیسیژن لو، ملک کے لیے ڈیسیژن لو. پاکستان جس ملک نے یہ، جس اللہ نے 20 دن 30 دن کے اندر اتنی رحمتیں آپ پہ نازل کر دیں کہ آپ پہ بمپر کراپ دے دیا، آپ کو کووڈ میں آپ کو فائدہ دے دیا، وہ اللہ امریکہ کے آپ کو محتاج چھوڑے گا. اور سب سے بڑی بات ایک اور چیز عثمان صاحب، کل سے میں چیخ رہا ہوں، اتنی بڑی فتح پاکستان نہیں پوری امت مسلمہ کے لیے ہونے والی ہے، ہو چکی ہے. 1400 سال کی تاریخ کے بعد، جنگ قادسیہ کے بعد سب سے بڑی فتح ہے جو طالبان کے کی ہوگی. امریکہ کی شکست، بلکہ 48 طاقت، کوئی ایک جشن نہیں منا رہا، سانپ ہوگا ہوا ہے برنائی سے لے کے اپنا تیونس تک. چھوٹا واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس دن امریکہ جو ہے وہ آخری سپاہی یہاں سے گزرے، پوری امت مسلمہ کے اندر ایسا جشن ہونا چاہیے کہ ہم نے 60,000 لوگوں نے اللہ کی مدد سے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ نے بڑے، امت تو شاید منا لے، حکمران نہیں منائیں گے. میرا خیال ہے کہ امت، میرا خیال ہے کہ اس دن کو، سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی آیات اللہ میں سے، اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی علامتوں میں سے امت کا تو حال آپ نے دیکھ لی نا غزہ میں کیا کیا حکمرانوں نے. امت تو نکلی باہر، حکمرانوں کا نکلی باہر، حکمرانوں کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ میں تو تجویز پیش کرتا ہوں کہ جس دن طالبان کی آخری سپاہی جلے، اس دن مسلم امہ کے لیے ایک فتح مندی کا جشن منانا چاہیے کہ ہم نے ایک کفر کی طاقت کو سرنگوں کیا. چلیں جی، بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ عمران خان صاحب کے نوٹیفیکیشن کا کہ نفاذ اردو مگر کیسے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ کارروائی اب اردو میں ہوگی، لیکن اس نوٹیفیکیشن پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ اردو کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن ہے اور وہ جاری کیا گیا انگریزی میں. اور یہ بھی ظاہر ہے کسی سیکشن افسر کا کام ہوگا کہ جس نے پاکستان میں اردو میں ٹائپ کر کے دے دیتا تو زیادہ کیا مذاق نہ ہوتا. یہ بڑی مزدار ہے. تو the Prime Minister has been pleased to desire that henceforth all the programs, events, ceremonies arranged for the Prime Minister shall be conducted in the national Urdu language. صحیح ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا ساتھ ہی وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہوا نفاذ کا وہ کدھر رہ گیا؟ اصل مسئلہ تو جسٹس جواد خواجہ صاحب کا کیا پرائم منسٹر کی تقریب جو ہے اس کے اردو میں گفتگو کرنے سے کیا اس ملک میں اردو نافذ ہو جائے گی؟ نہیں. پرائم منسٹر جو روز میٹنگ لیتا ہے، ہر روز کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، کیبنٹ کی ہے، اس کے اندر سارے اردو بولتے ہیں. کوئی شیر دا بچہ ایسا نہیں پیدا ہوا جو اردو، بلکہ پنجابی بولتے ہیں، انگریزی بول رہا. ٹھیک ہے، کتنی شرم کی بات ہے نا کہ اس کے منٹس انگریزی میں جاری ہوتے ہیں. ڈوب مرنا چاہیے دنیا کے کسی ملک میں. اچھا رکاوٹ ہے کیا؟ دنیا کے کسی ملک میں نہیں عثمان صاحب ہوتا کہ فرینچ میں میٹنگ ہو رہی ہے انگریزی میں منٹس لگے، ڈچ میں میٹنگ ہو رہی ہے اور فرینچ میں منٹس لگے، عربی میں میٹنگ ہو رہی ہے اور انگریزی میں منٹس لگے. دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا. یعنی جس ملک کے اندر تھوڑی سی غیرت، تھوڑی سی اہمیت، تھوڑی سی شرف موجود ہوتی ہے وہ یہ کام نہیں کرتا. صرف بیوروکریسی یہ کرا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 50-60. اچھا بیوروکریسی کرا رہی ہے تو وزیر اعظم صاحب ایک نوٹیفیکیشن اور دے دیں. اصل مسئلہ یہ ہے میں 4 دن سے 1 گھنٹہ لگتا ہے عثمان صاحب. منافقت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی سیشن کورٹ کیا سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہر بحث اردو میں ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. یا پنجابی میں ہوتی ہے یا سندھی میں ہوتی ہے یا بلوچی ہے، لیکن آپ فیصلہ انگریزی میں لکھتے. یار آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کو یہ تمہار اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ قانون پاکستان کے اندر موجود ہے، ضابطہ دیوانی بھی موجود ہے. انگریز تم لوگوں سے زیادہ اس ملک کا خیر خواہ تھا اللہ کے بندو کہ جس دن اس نے بنایا تھا نا CRPC تو اس نے ضابطہ فوجداری ڈپٹی نذیر احمد کو بلایا تھا، کہا ٹرانسلیٹ کرو. جس نے بنایا تھا انڈین پینل کوڈ اس نے کہا تھا مجموعہ تعزیرات ہند ٹرانسلیٹ کرو، اس نے کیا. پھر اس کے بعد دیوانی تھا جو سول لا. کوئی قانون معاملہ زمین کوئی ایسا قانون نہیں تھا جس آپ کے جو اردو میں ٹرانسلیٹ نہ ہوا. آپ کے زمانے کے اندر آپ کو یاد ہوگا ہر کچہری کے باہر ایک عرضی نویس بیٹھا ہوتا تھا.
جی اور وہ عرضی نویس جو تھا وہ آپ کی درخواست لکھتا تھا، جو لکھنے والے کو بھی پتا، پہلے وہ لکھتا تھا پھر اس کو پڑھ کے سناتا تھا. ابھی وہ انگریزی میں ٹائپ کرتا ہے، نہ لکھنے والے کو پتا ہوتا ہے نہ. اور یہ اتنے جاہل ہیں یہ سارے کے سارے، ان کے پورے 400 کی سیکریٹریٹ کے اندر ایک بندے کو صرف انگریزی آ رہی ہوتی ہے، اس بندے کے منتے ترلے کہتے ہیں یار سمری لکھ دو، وہ سمری لکھتا ہے سارا کچھ. اوقات ان کی اتنی ہے کہ سیکشن افسر انگریزی میں نوٹ لکھتا ہے، اس کے بعد ڈپٹی سیکرٹری ایک کگھی لگاتا ہے، اس کے بعد جوائنٹ سیکرٹری لگاتا ہے، اس کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری لگاتا ہے، پھر اس کے بعد سیکرٹری کے پاس جاتی ہے. سیکرٹری لکھتا ہے ڈسکس، واپس فائل سیکشن افسر آتا ہے ڈسکس کرنے، سر بتاتا ہے، کہتا ہے اردو میں بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو. ہاں یہ ہے ان کی اوقات، یہ ہے عمران خان صاحب کو چکما دینے والے، یہ ہے عمران صاحب کو آپ کو پمیری بنانے والے، یہ ہے عمران خان صاحب کو جن کو 3 سال عمران خان کا صرف عمران خان کو کیوں، سب کو کیا ہے، سب کو کیا ہے. انگریزی ان کو بولنی آتی ہے، ان کی انگریزی سنے گا کبھی ان کی پورے بیوروکریٹس کی بھی انگریزی سنیں، آپ چیف جسٹسوں کی انگریزی سنے جا کے. آپ ان کو بلائیں، آپ بول رہے ہوتے ہیں 4 ان کو رٹے جملے نہ آتے ہوں ختم ہو جاتے ہیں. مٹنڈی نہ آتا ہو ان کو، ریسٹیڈیکاٹا نہ آتا ہو، فلاں نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، پریما فشائی نہ آتا ہو، ان کی لینگویج لیگل لینگویج ختم ہو جاتی ہے. یہ ان کی اوقات ہے ساری کی ساری. کیس لاء پاکستان بدقسمت ترین ملک ہے وہ کہ جس ملک کے اندر ایویڈنس ریکارڈ اردو میں ہو رہا ہوتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں نا، میں اردو، اور وہ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے وہ انگریزی میں ترجمہ کر کے ٹائپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ترجمہ کر کے خبر چھپ رہی ہوتی ہے. اس حد تک یعنی آپ اندازہ کرو عثمان صاحب، ڈان اور ایکسپریس سے زیادہ پاکستان میں ٹیلی ویژن، مطلب ڈان ماما ہے نا پاکستان میں انگریزی اس کا اخبار کا چلا سکا ٹی وی انگریزی میں. کیوں چلاؤ انگریزی میں؟ اوقات آپ کی یہ ہے کہ پبلک آپ کو ایک لفظ سننا چاہتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا انگریزی پیسہ ہے، 4 لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں، وہاں سے ان کو پیسے آتے ہیں، وہاں سے سارا کچھ آتا ہے. پاکستان میں 1 گھنٹہ لگتا ہے صرف ایک اعلان کرنے کے لیے کہ آج سے پاکستان کے سول سروس کا ایگزام جو ہے اردو میں ہوگا. میں قسم دے کے کہتا ہوں صرف 15 دن کے اندر ساری گائیڈیں انگریزی میں ہوں گی، سارے اپنا اس کے پیپرز اردو میں ہوں گے، سارے کے سارے تبصرے یہ وہ اردو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بچہ جس کو آپ گاؤں کا چودھری کا بیٹا ہوتا ہے، وہ اس کو انگریزی پڑھاتا ہے، کس لیے پڑھاتا ہے کہ سول سروس میں جائے گا، وہ کل کو اردو کا استاد ڈھونڈے گا اس کے. اور پھر سب سے بڑے کمیونیکیشن، اچھا نہیں سب ایک اور بڑی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اردو جو ہے یہ ہماری تو بولنے والی زبان. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک زبان ہوتی ہے جو آپ کی مارکیٹ کی زبان ہوتی ہے اور آپ کی بیسیکلی دفتر کی زبان ہوتی ہے، ایک آپ کی مدر ٹنگ ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایرانیوں کی جو مدر ٹنگ ہے 45% وہ فارسی ہے، 55% کی فارسی نہیں ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ اردبیل سے لے کے آسائدان تک ہر بندہ فارسی جانتا ہے، فارسی پڑھتا ہے، فارسی اٹھتا ہے. آج آپ ایک پنجابی کو بولو کھڑے کو طریقے اردو میں شروع ہو جائے گا، پٹھان کو بولو کھڑے کو طریقے اردو میں. اور جب منافقت کا عالم یہ ہے کہ ہم جب جن لوگوں کو بلایا کرتے تھے نا، یار پشتو پروگرام میں آؤ، بروئی میں آؤ، بروچی میں، نہیں یار اردو میں بلاؤ، پشتو میں سنتا کون ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سرائکی کا، سندھی کا، پشتو کا مقدمہ اردو کالم میں پیش کرتے ہیں، سرائکی کالم میں نہیں پیش کرتے. سندھی کالم میں سندھی کسی حد تک ہے لیکن وہ بھی اب اس لیول کا نہیں رہ گیا جو پہلے ہوتا تھا. یہ وہ معاملہ ہے جس نے ہمیں ترقی نہیں ہونے دی. ہمیں کہا جاتا ہے انگریزی تمہارا مسئلہ ہے. آپ اندازہ کریں یہاں سے بچے جاتے ہیں جرمنی جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں، ناروے جاتے ہیں، سویڈن جاتے ہیں، 6 مہینے کی ان کی زبان سیکھتے ہیں، PhD کر کے واپس آ جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان ناروے کی، سویڈن کی، وہ ان کو نہیں پتہ انگریزی آتی، وہ کیوں اپنی PhD اپنی نارویجن میں کراتے ہیں، وہ کیوں ٹچ میں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم یہ کرانا شروع کر گئے تو ہمارے بچے انٹلیکچوئل ختم ہو جائیں. خان صاحب 3 سال گزر گئے ہیں، جو چند مشورے دیے تھے جس میں میں سمجھتا تھا کہ خان صاحب کی گاڑی یوں چلے گی، آپ سوچ نہیں سکتے. ان میں سے ایک مشورہ یہ تھا کہ آپ فوری طور پہ انگریزی اردو. آپ دیکھیں 3 سول سروس کے کیڈرز یہاں آ چکے ہوتے ہیں، سول سروس اکیڈمی کے بیس کتنی بڑی رکھتے ہیں. وہ جو کہ اردو کا امتحان دے کے آتے ہیں، وہ جو کامن مین کا بیٹا ہوتا ہے، غریب آدمی ہوتا، عام جگہ سے پڑھ کے آتا، اس کے اخلاقیات مختلف ہوتی ہیں، ان کی زندگی کے معاملات. میں نے آپ نے دیکھا، میں ٹاٹ اسکول سے پڑھا، میں نے جتنے ٹاٹ اسکول سے آئے ہوئے دیکھیں بہتر پرفارم کرتے ہیں کہ ان کا رابطہ ہوتا ہے معاشرے کے ساتھ.
یہ آ چکا ہے. آپ کے پورے کا پورا سینیریو جو تھا اس کے اندر وہ لوگ آتے کہ جن کو تھوڑا بہت درد ہوتا, جو آرٹیفیشل نہ ہوتے, جو مفت میں زندگی کی, جنہوں نے آرٹیفیشل لائف اسٹائل. اچھا چلیں, یہ تو خان صاحب کے کرنے کا کام ہے نا. ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا, تو کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ پہ گیا کوئی نہ. یہ اظہر صدیق صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو فورن ٹرین پہ جاتے ہیں, باقیوں پہ جاتے ہیں. ہمارا وکیل نہیں جائے گا جب تک وہ فیصلہ وکیل کے ہاتھ میں انگریزی میں آتا رہے گا, اس وقت تک وہ سائل کو لوٹتا رہے گا. عثمان صاحب اردو میں فیصلہ آ جائے, میں اس کو پڑھ کے کہوں گا بھائی جان, میں بیٹے کو کہوں گا بیٹا پڑھ کے سناؤ, میٹرک والا بیٹا بھی سنائے گا کہ وکیل نے تیرنا ہاتھ کرتا ہے. لیکن جیسے کو تو لکھا ہوگا کہ دی پی پی پریزنٹ فلانا پریزنٹ دی کونسل آرگوڈ فلاں 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 اینڈ آئی ریجیکٹ دی آرگومنٹ فلاں 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 فلاں. وہ کہے گا یار تمہیں کیا پتہ ہے انگریزی میں کیا کہتا ہے. یہ آرگوڈ جو ہے یہ بیسیکلی یہ ہے کہ میں بہت لڑا ہوں تمہارے لیے, اور یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں فیل ہو گیا ہوں. تو یہ ہے, یہ وکیل نہیں. اچھا ججوں کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ججوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس وقت ان کو سارے کے سارے وہ بیٹھ کے لکھنے بھی آتے ہیں, تو لکھنے میں آنے کے لیے ان کو مسئلہ ہوتا ہے. 1000 دفعہ کہا ہے پاکستان میں سب سے عثمان صاحب اس وقت مقبول ترین صرف کالم ہے. شاعری اتنی پڑھی جاتی ہے, پروین شاکر کی کتاب کو نہیں پڑھتا, احمد فراز کی کتاب کو نہیں پڑھ رہا, پبلشر جو ہے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کالم کے اندر ہر جو بندہ ہے نا 25% انگریزی لفظ لکھتا ہے. کیوں لکھتا ہے؟ تاکہ کمیونیکیشن ہو جائے. زبان یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے شیکسپیئر بننا ہے, زبان یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک بات کتنی پہنچانی, کس طرح اور مؤثر انداز. جس طرح کا بھی سمری لکھتے ہیں لکھو, پیش کرو تاکہ بدل. یہ ہے صورت. لیکن کریں کیا اب, یہ جو جتنی بھی تنظیمیں بنی ہیں تحریک نفاذ اردو اور فلاں, بیچارے لگے رہتے ہیں, مظاہرے کرے رہتے ہیں, دن مناتے ہیں. رات بیچارہ لگا رہتا تھا, دوسرے نظامی سے لگے تھے, کچھ نہیں سر. چلو جی, اللہ کرے اب تو فیصلہ موجود ہے کنٹمپٹ میں, کنٹمپٹ صرف شہباز شریف کے لیے ہے. بس چلیں باقیوں کے لیے. چلیں جی ناظرین, پروگرام ختم کرتے ہیں, کل انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.